الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ یہ سورہ الحجر کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کا آغاز بھی بڑے ہی زبردست اور دہلا دینے والے انداز سے ہوا ہے۔ الف لام را کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ سننے والوں یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ اس رب العالمین کی کتاب کی آیتیں ہیں جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلے اس نے بنایا ہے اور اکیلے چلا رہا ہے۔ بناتے وقت نہ کسی سے مدد لی تھی، نہ کسی سے مشورہ لیا تھا، بلکہ اعلان فرمایا کہ ہم اس انسان کو زمین پر ایک انسان بنانے والے ہیں۔ زمین اور آسمان اس سے پہلے بنا چکا تھا، وہ بھی بڑے شاہانہ انداز سے اس کا ذکر کیا ہے مالک نے۔ مالک فرماتا ہم نے 6 دنوں کے اندر بنایا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں، ایسا مالک ہے۔ اور پھر اپنے منصوبے کا اعلان کیا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں زمین کے اوپر۔ پوچھا نہیں کہ بناؤں یا نہ بناؤں، فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کا آغاز کیا اور فرمایا یہ اس قرآن کی آیات ہیں جو بہت ہی زبردست کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ پہلے کی خبریں بھی دیتی ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے کی خبریں بھی دیتی ہے۔ انسان اس کا مضمون ہے، اس کتاب کا مضمون انسان اور اس کا رب، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس منصوبے کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، ڈراپ سین کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، یہ کتاب خبر دیتی ہے۔ یہی کتاب خبر دے رہی ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بس عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کو، اس کتاب کے پیغام کو نہیں مانا ہے، جھٹلایا ہے، انکار کر دیا ہے، عنقریب بہت ہی قریب، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ حسرت سے کہیں گے کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج تو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور خاص کر جو مخلص اور اصلی اور سچے مسلمان ہیں ان پر زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں جی، یہ مومن صاحب جا رہے ہیں جی، یہ کسی کو بھی نہیں مانتے جی، یہ تو بس صرف ایک ہی ایمان اور اللہ کی نظر لگائی ہوئی ہے، اور کوئی ان کے پاس زیادہ جتھا نہیں ہے، کوئی زیادہ ان کی طرف آ نہیں رہے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ چلتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی لوگ کاش کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مومن ہوتے، کاش ہم ماننے والے ہوتے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ بات آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے پیارے بھائیو، وہ چیز آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یعنی اس انداز سے آپ کے علماء ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، آپ کے اکابرین ہیں، آپ کے یہ لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یہ نہیں بتائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی فیلڈ نہیں ہے یہ بات بتانا۔ لہذا یہ مخلص مومن اور مخلص مومنوں کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ براہ راست خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس سے پہلے 2-3 سال گزر گئے ہیں، گویا
خفیہ انداز سے، یعنی اعلان کے ساتھ نہیں بلکہ پرسنل کنٹیکٹ کے ذریعے بالکل قریبی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے بارے میں خبر دی ہے۔ سب سے پہلے جب یہ وحی اتری ہے تو آئے ہیں اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا ہے۔